بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال دلوں میں اٹھنا تو لازمی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی رات جاگ کر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے اس کے پیچھے کی وجہ لائے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس رات اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں ایک پوسٹ میں نہیں بتا سکتی، اس کے لیے ایک الگ سے پوسٹ کر دوں گی۔ تو چلیے جانتے ہیں شب قدر کیوں مناتے ہیں۔ شب قدر کو منانے کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں کارن ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اسے پورا ضرور دیکھیں گے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ شب قدر کو منانے والی رات نہیں بلکہ اللہ کی اور جھک کر اسے راضی کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، جسے ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کو جاگ کر اللہ کی تہ دل سے عبادت میں لگ جانا ہے اور توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں کی۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان شب قدر کیوں مناتے ہیں۔ اس کی کچھ وجہ ہم نے نیچے بتائے ہیں۔ اس رات قرآن پاک کی پہلی آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم اس پاک رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ سبھی انسانوں کی سالانہ قسمت لکھتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتا ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے سبھی امت محمدی کی قسمت لکھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی معافی قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے کہ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن مکمل نازل ہوئی تھی پیارے نبی پر، اسی لیے اس رات کا عہدہ کافی بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا اور اللہ اس کو ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کے ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جتنا کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اس رات کی عبادت کا مقابلہ کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کی عبادت سب سے الگ ہے، جو ہمیں اللہ کے کافی نزدیک لے جاتی ہے، جو کسی اور دن یا رات میں نہیں ہو سکتا۔ شب قدر کی رات پیمائش کی رات ہوتی ہے، جس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کو کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں سمے نہیں لگتا اور نہ ہی اس میں دماغ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو پیمائش کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو قرآن کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اس رات کو عبادت کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ برکت، ترقی، خوشی سب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اس طرح اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا جاتا ہے۔ اس رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس رات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ جو چاہے وہ دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت محمدی کے لیے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگو اپنی اوقات یا حیثیت دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر۔ فرشتوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ دنیا میں اتارا جاتا ہے اور روحیں بھی زمین پر آتی ہے۔ اللہ کی عبادت، نافل نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، شب قدر کی دعا اور ڈھیر ساری دعا مانگ کر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ تہجد کا کتنا بڑا عہدہ ہے اسلام میں، اللہ کی عبادت میں، اور اس کا ثواب تو ہر مسلمان کو پتا ہوگا۔ اسی لیے شب قدر کی رات اسے بالکل نہ چھوڑے، اس کا ثواب شب قدر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت ہی پاک ہے، اسی لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اگر آپ اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار، آرام کی زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اور شب قدر کی اہمیت اور طاقت سورہ القدر میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اس رات کی عبادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس رات کی خاص عبادت قرآن کی تلاوت اور نفلی نماز و ذکر ہے، اسی لیے کچھ وقت تلاوت میں بتائیں، کچھ نفل نماز پڑھیں اور کچھ دیر رات
دیر اس رات کی خاص دعا اللہم انکا عفون تحیب العفو فاعف انی یا غفور۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔